حضرت سلمان فارسی سے منقول ہے کہ ایک دن میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ حسین علیہ السلام وہاں آئے۔ حضرت نے ان کو گود میں لیا اور ان کے دہن اور رخسار پر بوسہ دے کر فرمایا، تو سید ہے، سید کا بیٹا ہے، سید کا بھائی ہے، تو امام ہے، امام کا بیٹا ہے، امام کا بھائی ہے، تو حجت خدا ہے، حجت خدا کا بیٹا ہے، حجت خدا کا بھائی ہے، اور خدا کی 9 حجتوں کا باپ ہے جن کا نوا قائم آل محمد ہے۔ اسامہ ابن زید سے منقول ہے کہ ایک رات میں نے کسی ضرورت سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر دستک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح تشریف لائے کہ کوئی شے چادر میں لپیٹے ہوئے تھے۔ جب میں اپنا مطلب عرض کر چکا تو دریافت کیا، آپ یہ کیا لیے ہوئے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر چادر کو کھولا، معلوم ہوا کہ حسن و حسین دونوں گود میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، پروردگار میں ان کو دوست رکھتا ہوں، تو بھی دوست رکھ، اور جو ان کو دوست رکھیں ان کو بھی دوست رکھ۔ جناب ابو ایوب انصاری روایت کرتے ہیں کہ میں رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرما ہیں اور امام حسن اور امام حسین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے کھیل رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں کیسے ان دونوں سے محبت نہ کروں، یہ دونوں دنیا میں میرے 2 پھول ہیں جن کی میں خوشبو سونگتا ہوں۔ ایک دن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے دروازے کی طرف سے گزر رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے رونے کی آواز سنی تو اندر تشریف لائے اور فرمایا، فاطمہ، کیا تم نہیں جانتی کہ اس کے رونے سے میرا دل دکھتا ہے؟ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسنین علیہم السلام کا ذرا دیر بھی آنکھوں سے اوجھل ہو جانا گوارا نہ تھا۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی سے مروی ہے کہ ایک روز جو میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا انگوروں کے خوشے آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ مجھ سے فرمایا، حسن و حسین کو بلا لاؤ۔ میں نے ہر چند ادھر ادھر ڈھونڈا لیکن کہیں نہ ملے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا، جو کوئی میرے بچوں کا پتہ بتائے گا خدا اس کو بہشت میں جگہ دے گا۔ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں واعظ فرما رہے تھے کہ آپ کے کان میں کسی بچے کے رونے کی آواز آئی جو امام حسین کی آواز سے بہت مشابہ تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آواز کو سنتے ہی بے چین ہو گئے، واعظ کو موقوف فرمایا، صحابہ کو حال دریافت کرنے کے لیے بھیجا اور یہ تاکید کر دی کہ جلد واپس آنا، اگر دیر ہوئی تو میں خود چلا آؤں گا۔ صحابہ نے حکم کی تعمیل کی اور فوراً واپس آ کر عرض کیا، یہ صاحبزادے کی آواز نہیں ہے بلکہ معلم نے ایک لڑکے کو سبق یاد نہ کرنے پر مارا ہے جس کی وجہ سے وہ بچہ گریہ کر رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معلم اور بچے کو بلایا اور فرمایا، بھائی تم اس لڑکے کو نہ مارا کرو، اس کی آواز میرے حسین کی آواز سے مشابہ ہے۔ ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمران ابن حسین سے فرمایا، ہر چیز کے واسطے انسان کے دل میں ایک جگہ ہوتی ہے، لیکن دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو حسین کی جگہ میرے دل میں لے سکے۔ عمران نے عرض کیا، حضور کے دل میں ان کی بڑی محبت ہے۔ فرمایا، ہاں، مجھے اللہ نے ان سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک روز حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حسنین علیہم السلام کشتی لڑ رہے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جاتے تھے، شاباش حسن شاباش۔ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا نے عرض کیا، بابا آپ حسن کو تو شاباش دیتے ہیں مگر حسین کو نہیں۔ فرمایا، جبرائیل حسین کو شاباش دے رہے ہیں۔ ایک بار حسنین علیہم السلام نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اونٹ بننے کی خواہش کی۔ اللہ اللہ، آپ کو اپنے دونوں نواسوں کا کس قدر خیال تھا کہ آپ نے اپنے ہاتھ اور زانوں فوراً زمین پر ٹیک دیے اور دونوں بچوں کو پشت مبارک پر سوار کر لیا اور فرش مسجد پر چلنے لگے۔ معصوم بچے خوش ہو کر ہل ہل کہنے لگے۔ پھر نانا کی خدمت میں عرض کیا،
اونٹوں کی تو مہار بھی ہوتی ہے، ہمارے اونٹ کی مہار کہاں ہے؟ آپ نے فوراً اپنے دونوں گیسو ان کے ننھے ننھے ہاتھوں میں دے دیے۔ بچوں نے کہا، نانا جان، اونٹ تو بولا کرتے ہیں، ہمارا اونٹ تو بولتا ہی نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے 2 بار زبان مبارک سے اف اف فرمایا۔